اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد۔ تمام دوستوں کو، تمام بہن بھائیوں کو حق علی علیہ السلام چینل میں خوش آمدید۔ اگر دوستوں آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہو اور آپ ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستوں، حضرت علی علیہ السلام کے اقوال سے کریں اس خطرناک بیماری کا علاج کہ جان کر آپ بھی سبحان اللہ کہیں گے۔ آج کل کی مصروف زندگی میں ڈپریشن ایک عام مرض بن چکا ہے۔ ایک عام اندازے کے مطابق ہر تیسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی 34% آبادی ڈپریشن کا شکار ہے۔ دوسری جانب اس ڈپریشن کا علاج کرنے والے ماہرین نفسیات کی تعداد انتہائی کم ہے اور ہر 20 لاکھ کی آبادی کو صرف 400 ماہرین میسر ہیں۔ ڈپریشن کی وجہ کام کی زیادتی اور زندگی سے بیزاری ہوتی ہے، تاہم بعض اوقات اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی اور یہ کسی بھی عمر کے فرد کو کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کی تشخیص اگر ابتدائی مرحلے میں ہو جائے تو کچھ طریقے اپنا کر اس سے بآسانی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ زندگی کے ہر شعبہ اور ہر مسئلے کی طرح اسلام ڈپریشن کا علاج بھی 1400 سال قبل بتا چکا ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں حضرت علی علیہ السلام کے ان اقوال سے ہوتا ہے جو ہمیں مختلف کتابوں میں ملتے ہیں۔ آئیے دوستو ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سر پر ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ غصہ، تناؤ اور پریشانی کے موقع پر سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا دماغ کو پرسکون کرتا ہے۔ اس بارے میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کبھی ایسا دکھ محسوس ہو جس کی وجہ معلوم نہ ہو سکے تو اپنے سر پر پانی ڈالو، خدا کو یاد کریں۔ دکھ اور تکلیف کے وقت میں خدا کو یاد کرنا اس بات پر یقین پختہ کرتا ہے کہ یہ وقت جلد گزر جائے گا اور خدا اس وقت بھی ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ جب دکھ بڑھ جائے تو کہو اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو بچا سکے۔ صفائی کا خیال رکھیں۔ ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں کہ صفائی نفس ایمان ہے۔ انفرادی صفائی سے لے کر اجتماعی طور پر گھروں، گلی محلوں، شہروں اور ملکوں کی صفائی انسانی نفسیات پر اپنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہننا اور خوشبوئیں لگانا ہمارے دماغ کو ہلکا پھلکا کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، صاف کپڑے پہننا غم اور دکھ کو دور کرتا ہے۔ صرف طبی ماہرین ہی نہیں بلکہ دماغی، سماجی مسائل پر کام کرنے والے ماہرین کا بھی ماننا ہے کہ صاف ستھرا لباس، زیب تن کرنا اور صاف ستھرا رہنا نہ صرف دماغ کو تازہ دم کرتا ہے بلکہ آپ کی نفسیات اور موڈ پر بھی اثر کرتا ہے، خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ انگور کھائیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام تکلیف اور ذہنی تناؤ کے موقعوں پر انگور کھایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ حسد سے بچیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بھی اس بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے اس شخص کو خود اس کا سب سے بڑا دشمن دیکھا جو حسد میں مبتلا ہے۔ حسد کی وجہ سے وہ مستقل انتقامی کیفیت، بے سکونی اور دکھ کا شکار رہتا ہے۔ طرز زندگی میں تبدیلی۔ ماہرین کے مطابق ہم مادی اشیاء سے جتنا دل لگاتے ہیں یہ ہمیں اتنا ہی زیادہ بے چینی اور بے سکونی میں مبتلا کرتی ہے جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، دنیا کی اشیاء دکھ اور غم دینے کا سبب بنیں گی اور ان سے چھٹکارا پا لوگے تو یہ جسم اور دل کے لیے باعث راحت ہوگا۔ شکر گزار بنیں۔ ہم دوسروں کی کامیابیوں پر حسد کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ایسی کتنی ہی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے
جو کئی افراد کو میسر نہیں۔ شکر گزاری دل دماغ کو سکون پہنچاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے یقین اور اطمینان میں سکون اور خوشی رکھی ہے۔ جو بے چینی اور بے اطمینانی کا شکار ہوگا وہ دکھی اور غمزدہ ہوگا۔ دوستوں، اپنے گھر کا ماحول صاف ستھرا رکھیں، خوشحال رکھیں، لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کریں۔ امام علی علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت فرمان، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ جو شخص یہ تین باتیں آپ میں جان لے وہ آپ کا بہترین دوست، بہترین ساتھی ہوگا۔ اس سے بڑھ کر آپ کو نہ کوئی ساتھی مل سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوست مل سکتا ہے۔ جو تمہاری ہنسی میں چھپے تمہارے درد کو محسوس کر لے کہ آپ بظاہر تو مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، لیکن آپ کے اندر ایک درد چھپا ہے، اپنے درد کو چھپا رہے ہیں۔ جو آپ کے اندر چھپے درد کو پہچان لے وہ آپ کا دوست، آپ کا بہترین ساتھی ہے۔ وہ شخص جو آپ کے ظاہری غصے کو جانتا ہے، ظاہری غصہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس غصے کے اندر جو ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے اور اسی محبت کی وجہ سے یہ غصہ کیا جا رہا ہے، وہ شخص آپ کا بہترین ساتھی ہے۔ وہ دوست، وہ شخص جو آپ کی خاموشی کی وجہ جان لے کہ آپ کس وجہ سے خاموش ہیں، کیوں خاموش ہیں، یہ وجہ وہ جان لے، وہ آپ کا بہترین دوست ہے، بہترین ساتھی ہے۔ اسی کے ساتھ دوستوں اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد۔